السلام علیکم۔ ایران جنگ جیسے جیسے طول اختیار کرتی جا رہی ہے ویسے ویسے ٹرمپ کے لیے بھی مشکلات سامنے نظر آ رہی ہیں، لیکن ایران کی جنگ کا خاتمہ کیسے ہوگا اس کے متعلق کوئی بھی رائے دینا اس وقت بہت ہی مشکل ہے۔ ابتدائی طور پر امریکی دعوے یہ تھے کہ یہ 1 ہفتے یا 10 دن کی بات ہے، 2 ہفتے کا وہ کہتے تھے کہ پلان ہے، اس سے آگے تو جنگ جا ہی نہیں سکتی، اور پہلے ہی دن آیت اللہ علی خامنہئی کی شہادت کے بعد تو انہوں نے ساتھ ہی اپنی کامیابی کا تقریباً اعلان کر ہی دیا تھا، لیکن آج 18 روز گزرنے کے بعد ابھی نہیں لگتا کہ جنگ کہیں ختم ہونے کے قریب ہے۔ ایران کے جو صدر ہیں انہوں نے فرانس کے صدر سے بات کرتے ہوئے تو بلکہ یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اپنی شرائط کے اوپر جنگ کے خاتمے کی طرف جائیں گے، جتنا آگے جا سکتی ہے جائے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اور ایران کے لیے اس جنگ میں کامیابی صرف اس کی سروائیول ہے۔ اگر ایران اپنے آپ کو صرف اس عرصے کے دوران سروائیو رکھتا ہے، اپنی بقا قائم رکھتا ہے، ٹوٹ پھوٹ سے بچ جاتا ہے، تو اس کی یہی جیت ہے۔ اس کے میزائل جو علاقے کے مختلف ممالک کے اوپر جا کر ہٹ ہو رہے ہیں، ان جگہوں پر جہاں امریکی تنصیبات ہیں یا امریکی اڈے ہیں، یا اسرائیل کے اوپر جا کر وہ جو وار کرتا ہے، اس کی کامیابی بس یہی ہے کہ وہ اس کو برقرار رکھ پائے۔ جو اسٹریٹ آف ہرمز کی بندش ہے، یہ شاید اس تمام معاملے کے اندر سب سے پیچیدہ جو ایک وار ہے وہ ایران کا اس صورتحال کے اندر یہ اسٹریٹ آف ہرمز کی بندش ہے۔ امریکہ کی طرف سے برطانیہ کو کہا گیا کہ وہ ساتھ آئے، برطانیہ نے انکار کر دیا۔ انہوں نے جرمنی سے کہا، جرمنی نے انکار کر دیا۔ جرمنی نے بلکہ یہ بھی کہا کہ یہ نیٹو کی جنگ ہے ہی نہیں ہے، نہ نیٹو نے اس کے اوپر کوئی ڈسکشن کی، نہ ہی اس کی اپروول دی، تو اس لیے نیٹو کی جانب سے اس وار کے لیے کمٹمنٹ دینا، ایران جنگ میں شمولیت اختیار کرنا، وہ بالکل ممکن نہیں ہے۔ آسٹریلیا نے انکار کر دیا، جاپان نے انکار کر دیا۔ جو خلیجی ممالک ہیں وہ پہلے ہی امریکہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایئر سپیس یا ہماری بیسز استعمال مت کرو، لیکن ایران کہہ رہا ہے کہ اس علاقے کے اندر موجود جو امریکی اڈے ہیں وہ امریکی فوجیں وہاں سے ایران کے اوپر حملہ آور ہو رہی ہیں۔ ابھی آج کی ایک جو نئی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ابھی اسرائیل کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ علی لاریجانی جو ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، ان کو ایک حملے کے اندر شہید کر دیا گیا۔ ایران کی طرف سے اس کی آفیشیل کنفرمیشن آنا باقی ہے، لیکن امریکہ میں ان کے جو نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کے سربراہ ہیں جو کینٹ، ٹرمپ کے بہت قریب جانے جاتے تھے، انہوں نے بھی آج یہ کہہ کر استعفیٰ دے دیا ہے کہ ایران کی جانب سے کوئی ایمیننٹ تھریٹ امریکہ کو تھا ہی نہیں، یہ اسرائیل نے پش کر کے امریکہ کو اس جنگ کے اندر دھکیلا ہے، تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے کہ میں اس انتظامیہ کا مزید حصہ دار نہیں رہ سکتا۔ پاکستان اور بہت سارے دنیا کے ممالک بلکہ پوری دنیا کے لیے کہنا چاہیے کہ بڑھتی ہوئی جو تیل کی قیمتیں، انرجی کاسٹ کہنا چاہیے، کیونکہ پہلے تیل کی قیمت بڑھتی ہے، ساتھ ہی بجلی کی قیمت اور گیس کی قیمت بھی اوپر جا رہی ہے۔ یورپ کے لیے تو جو قطر کی گیس فیلڈ کی بندش ہے اور انہوں نے پروڈکشن بند کی ہے، اس کے بعد یورپ پہلے ہی کرائسس کا شکار ہے، تو اس کے بعد لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اب اس سے انفلیشن کے اوپر کیا امپیکٹ آئے گا۔ انفلیشن بڑھے گا تو سینٹرل بینکس پالیسی ریٹ بڑھانا شروع کرتے ہیں، پالیسی ریٹ بڑھیں تو پھر گروتھ میں سلو ڈاؤن آتی ہے، تو یورپ جو جہاں پہلے ہی ان امپلائمنٹ کی صورتحال بہت خراب ہے، اس کا کیا بنے گا۔ اور پاکستانی جیسے ممالک جہاں پر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، فورن ایکسچینج کی پہلے ہی قلت ہے، اگر تیل کی قیمتیں اوپر جاتی ہیں تو ہر کوئی $10 کے اوپر پاکستان کو $2 ارب کے قریب کی ایڈیشنل کاسٹ بک کرنی پڑتی ہے، تو ابھی تیل کی قیمتیں $60-65 سے بڑھ کر $100 سے اوپر جا چکی ہیں، تو $7-8 ارب پاکستان کی سالانہ جو امپورٹ کی ریکوائرمنٹ ہے اس میں کاسٹ ایڈ ہو چکی ہے۔ جتنا عرصہ یہ جنگ طوالت اختیار کرے گی ویسے ویسے ہمارے لیے اس کی کاسٹ بڑھتی جائے گی۔ ہمیں اس کو مینیج کیسے کرنا ہے، کیا سارا جو اس کی کاسٹ ہے وہ پاس تھرو کرنی ہے، جو قیمتیں 55 روپے پہلے بڑھائی گئی تھی، ہو سکتا ہے کہ اگلی بار آپ کو 155 بڑھانی پڑے، کیونکہ اس دفعہ حکومت نے وہ پاس تھرو نہیں کیا 75 روپے کا، اگلی دفعہ اس کو روکنا مشکل ہوگا، انلیس کہ کوئی نیشنل لیول کے اوپر کوئی ایسی منصوبہ بندی کی جائے کہ جو ڈویزبل پول میں سارے صوبے ہیں وہ ساتھ بیٹھ جائیں اور کہیں کہ یہ ہم 500-700 ارب کا ایک فنڈ کریٹ کرتے ہیں جسے اس کاسٹ کو ہم بفر کریں گے، اس کو میٹیگیٹ کریں گے۔ ادروائز کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس کاسٹ کو وفاقی حکومت روک سکے، اس سے ڈیفیسٹ جو ہے قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ان تمام ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مہمان ہیں سینیٹر رانا ثناء اللہ خان، مشیر وزیر اعظم کے سیاسی امور کے لیے۔ رانا صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ رانا صاحب سب سے پہلے آپ سے ایک سیاسی سوال کرنا چاہوں گا، پھر اس وار والی سچویشن پہ ہم فوکس کریں گے۔ آج تو میرا ایک پسندیدہ موضوع ہے کہ پاکستان میں انٹرنل یونٹی ہارمنی رہنی چاہیے، ادروائز جب ایک طرف آپ کو انڈیا سے جنگ کا خطرہ ہے، دوسری طرف افغانستان سے جنگ ہو رہی ہے، ایرانین سائڈ کے اوپر امریکہ اور اسرائیل حملہ آور ہے، تو ہمارے اندر ہم یکجہتی ہوگی تو ہم سارے چیلنجز سے نبٹ لیں گے انشاءاللہ۔ تو آج جمائمہ نے ایک ٹویٹ کی ہے کہ میرے بچوں کو عمران سے ملنے نہیں دیا جا رہا، تو یہ ایک بنیادی ایشو ہے جو پی ٹی آئی کو تقسیم کرتا ہے وفاق کے ساتھ، آپ کا اس کے اوپر موقف کیا؟ نہیں دیکھیں، جہاں تک جمائمہ کے بچوں کا تعلق ہے تو ٹھیک ہے، عمران خان صاحب ان کے والد ہیں
اور وہ جیل میں ہیں، بالکل انہیں حق پہنچتا ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں اور آ کے ان سے ملیں، لیکن ان کے ملنے یا نہ ملنے سے جو نیشنل یونٹی ہے اس پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سر 60 روز پہلے انہوں نے لکھا کہ ویزے اپلائی کیے تھے اور ویزے نہیں دیے گئے، کیوں؟ مطلب میرے پاس ایکوریٹ انفارمیشن تو نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کے پاس تو شاید وہ کارڈ تھا، تو انہیں تو ویزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ برٹش نیشنل ہیں، انہیں ویزا تو چاہیے ہوگا آنے کے لیے۔ ان کے پاس یعنی جو اوریجنل کارڈ ہوتا ہے، پاکستان اوریجن کارڈ جو، ہاں تو وہ مجھے نہیں معلوم کہ ان کے پاس ہے ہی نہیں، ویزا چاہیے ہوگا تبھی نہیں، تو ان انہوں کے نے پاس ہونا چاہیے تھا۔ ویسے 4 سال وزیر اعظم رہے ہیں ان کے والد محترم، تو ان کے پاس کارڈ تو ویسے ہونا چاہیے، لیکن اگر اگر نہیں بھی ہے تو ویزا بالکل ان کو ملنا چاہیے۔ آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ جی بالکل، میں ان کے اس حق کو بالکل ڈینائی نہیں کیا جانا چاہیے۔ ڈینائی نہیں کیا جانا چاہیے۔ آئی ہوپ کہ اگر وہ آپ سے ان کی فیملی رابطہ قائم کرے تو آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ جی میرا خیال ہے کہ اس بارے میں جو انہوں نے بات کی ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم سے رابطہ کیا ہے، میرا خیال ہے کہ رابطہ ان کا ہوا نہیں ہے، وزیر اعظم سے یا انہوں نے کیا نہیں ہے۔ اگر وہ کریں گے تو وزیر اعظم بھی اس سلسلے میں جو ہے وہ ضرور کردار ادا کریں گے۔ ان کی ملاقات کو روکے جانے کا تو کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ سر نیشنل یونٹی والے سوال کی طرف آتے ہیں۔ نیشنل یونٹی کا سوال اس لیے ہے کہ جب انڈیا سے پاکستان کی جنگ شروع ہوئی تو شاید وہ موقع ایسا تھا جہاں انڈیا کی یہ خام خیالی تھی کہ پاکستانی قوم میں تقسیم ہے، حملہ کریں گے تو یہ انٹرنلی ڈیوائیڈڈ، لیکن اس وقت قوم نے یوں 25 کروڑ لوگوں نے اکٹھا ہو کر بتایا کہ جب بھی کوئی ایسی صورتحال ہوگی ہم اکٹھے ہیں۔ اسے معاملے طے ہونے چاہیے تاکہ وہاں سے کہیں سے ایک آواز آئے۔ پی ٹی آئی سے ہمارے معاملات، کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ، کسی سیاستدان کے ساتھ معاملہ طے کرنا چاہتی نہیں ہے۔ وہ جب تک عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے بانی پی ٹی آئی ہیں اس وقت تک یہ کام تو نہیں ہو سکتا۔ بانی تو وہی ہیں جیسے یہ آپ کے 2011 سے شروع ہے، یہ 2027 آ گیا ہے، یہ اور بھی 10 سال آگے چلے جائیں، جب تک وہ ہیں یہ کام نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑا خطرناک جملہ ہے سر۔ آپ نہیں بالکل، ان کی پولیٹکس میں، ان کی پالیسی میں، ان کی فلسفی میں سیاستدانوں کے ساتھ بات کرنا، سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنا، سیاستدانوں کے ٹو ڈیل ود دی میٹرز پولیٹیکلی، یہ ہے ہی نہیں۔ لیکن اس کے لیے تو وہ تیار نہیں ہیں۔ لیکن جب یہ بات ہم کہتے ہیں نا تو وہ پھر اس کو اور طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ ڈیل نہیں چاہتے۔ نہیں، وہ کوئی ڈٹے ہوئے نہیں ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات بھی چاہتے ہیں، بیٹھنا بھی چاہتے ہیں، ڈیل بھی چاہتے ہیں، لیکن اس طرف سے پھر اب ان کے اوپر اعتبار نہیں ہے یا ان کے ساتھ وہ بات کرنے کو یا ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن پولیٹیشین جو ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے جواب ہے انہیں کہ وہ نہیں ملنا۔ جی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دروازہ بند ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر آن ریکارڈ ہیں کہ مذاکرات ہمارا مینڈیٹ ہے، ہم بالکل کسی سے مذاکرات نہیں کریں گے، نہ ہم کسی سے ڈیل کریں گے، یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے، سیاسی جماعتیں کریں۔ اور پرائم منسٹر آف پاکستان آپ کے علم میں ہے کہ ان کی جو ڈائیلاگ کی مذاکرات کی آفر ہے وہ آن ریکارڈ ہے۔ آپ کی حکومت کے اختیارات کتنے ہیں یہ تو اس بات سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ عمران خان سے اس کی فیملی کی ملاقات نہیں کروا سکتے۔ 3 مہینے سے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ملاقات نہیں، آپ تو ملاقات نہیں کروا سکتے۔ نہیں تو ہم نے کب جو ہے وہ اس بات کے لیے جو ہے وہ ہم وہ مرے جا رہے ہیں کہ جو ان کی ملاقات ہونی چاہیے۔ ان کی ملاقات کا جو معاملہ ہے، ان کی ملاقات کسی طرح سے بھی اسٹیٹ کے خلاف بیانیے کے طور پہ استعمال نہیں ہو سکتی۔ اسٹیٹ کے ایسے اداروں جو ادارے اس ملک کے دفاع کے ذمہ دار ہیں، ان کے خلاف ایک ایسا بیانیہ جو کہ ان کی تضحیق کرے، ان کی لیڈرشپ کی تضحیق کرے، اس کے لیے جو ہے وہ استعمال نہیں ہو سکتے۔ وہ اس بات سے باز ہی نہیں آ رہے۔ ان کی گارنٹی آپ دیں، ہم دے سکتے ہیں، ہم ان کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ وہ یہ کام نہیں کریں گے۔ آپ کو تو دینی چاہیے، آپ کا تو نام لے کے وہ کہتے تھے کہ رانا صاحب سے مذاکرات میں شامل کریں، ان سے بات ہو سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ کریں نا وہ مذاکرات، ہمارے ساتھ تو کرنے کو تیار نہیں ہے وہ۔ اور عمران سے ملاقاتیں بند ہی رہیں گی اگر وہ اس بات کو آبزرو نہیں کریں گے، اگر وہ اس ملاقات کو اسٹیٹ کے خلاف بیانیے کے طور پہ استعمال کرنے سے
باز نہیں آئیں گے یا اس کی یقین داری نہیں کریں گے تو پھر بند ہی رہے گی. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ صورتحال میں جہاں تین طرف ہماری جنگ چل رہی ہے اس خطے میں، ایک طرف تو سمندر ہے، باقی صرف جنگ ہی جنگ چل رہی ہے، چین والا صرف بارڈر ہے جس کے اوپر ہم آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا دوست ملک ہے، تو ہمیں اپنے اندر کوئی حالات بہتر کرنے چاہیے، سیاسی تقسیم ختم نہیں ہمارے اندر حالات بہتر ہیں. پوری قوم اگریشن جو ہے وہ مشرق کی طرف سے ہو، اگریشن مغرب کی طرف سے ہو یا شمال جنوب کی طرف سے ہو، اس بات کے اوپر یہ قوم جو ہے یہ بالکل متفق، کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی پاکستان کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دے گی، پوری قوم یوں اکٹھی ہوگی جیسے مئی میں اکٹھا ہو کے دکھائے. لیکن یہ ہمارے لیے ایک سبق بھی تو ہے کہ ہمیں سیاسی تقسیم کو کم کرنے کی کوشش. سیاسی تقسیم جو ہے اب سیاسی تقسیم آپ مجھے بتائیں کہ سیاست میں ایک پلیئر ایسا آ گیا ہے جو دوسروں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، دوسروں کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے، دوسروں کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. 27 فروری کو جب وہ پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا تو ہم اس وقت جا کے تقریباً 100 آدمی اپوزیشن کا ہم کمیٹی روم میں جو ہے وہ 1.5 گھنٹہ بیٹھے رہے ہیں، اور اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے اس کے دفتر میں اس کی محنت کرتے رہے کہ بھی چلو چل کے جو ہے وہ آپ چیئر کریں، ہم بریفنگ دیں گے. تو اس نے کہا کہ وہاں پہ جا کے تو مجھے ان کے ساتھ سلام علیکم لینا پڑے گا، میں نہیں ان کے ساتھ یہ کام کر سکتا. تو اب آپ مجھے بتائیں گے اس کا کیا حل ہے؟ تو آپ کے پاس اس صورتحال کا کیا حل ہے؟ آپ ان کو جیل میں بند رکھ کے ایسے چلیں گے آگے؟ نہیں، جیل میں تو وہ بند جو ہیں وہ جن کیسز کی وجہ سے ہیں وہ کیسز یا عدالتیں ہی اس بات کا فیصلہ کریں گے. اب یہ جو وہ 190 ملین پاؤنڈ والا معاملہ ہے، آپ مجھے بتائیں کہ چلیں، میں تو بعض اوقات یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ یہ ان سے غلطی ہو گئی ہے. اب اس میں کوئی شک شبہ ہے کہ وہ نہیں ہوا؟ سر غلط کام ہے، لیکن اس کے معاملے کے اندر جو اب آپ کی کیبنٹ کے اصول تھے، آپ نے نیب کے لاز امینڈ کیے ہوئے ہیں کہ کیبنٹ اپروول والا کیس اس میں نہیں آ سکتا، تو وہ نہیں آ سکتا اس میں. نہیں، وہ نہیں آ سکتا کلیکٹیو ڈیسیژنز کی وجہ سے. وہ نہیں، وہ کیبنٹ کے ممبر کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں بتایا ہی نہیں گیا. نہیں، کیبنٹ والے یہ کہتے ہیں نا بند لفافے میں منظوری دی ہے تو منظوری تو دی ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے. یہ آپ دیکھ لیں سر، یہ پولیٹیکل کیسز ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے نواز شریف کو وہ اکاؤنٹ ریسیویبل کے اوپر جیل میں ڈال دیا تھا وہ ہمارے ثاقب نثار صاحب نے. تو یہ عمران کے لیکن دیکھیں نا، یہ 190 ملین کا معاملہ جو ہے یہ ہوا ہے، اور اس کے بدلے میں جو ہے وہ 7 ارب روپے کی پراپرٹی جو ہے وہ ٹرسٹ کی صورت میں حاصل کی گئی ہے. 240 کنال جگہ جو ہے جو کہ کم از کم جو ہے وہ 3 سے 4 ارب روپے کی ہے، وہ بنی گالہ میں وہ جو کیا نام ہے اس کا، فرا گوگی، اس کے نام پہ لی گئی ہے. یہ تو ایسے تو نہیں ہے. پاکستان میں ریاض ملک کے بینیفیشریز کی لسٹ اگر نکالی جائے نا تو پاکستان کے بہت بڑے شرفا اس کے بینیفیشریز ہیں. پلاٹ لیے ہوئے ہیں، اپارٹمنٹس لیے ہوئے ہیں، جگہیں لی ہوئی ہیں. چلے اگر کسی نے زبردستی نہیں لی ہے تو ٹھیک ہے، اگر کسی نے کوئی زبردستی لے لیے ہیں تو. لیکن ملک ریاض کی اس بات کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا، کبھی اس نے ذکر نہیں کیا. باقی تو خیر سورسز سے تو خبریں آتی ہیں. سر، جو اس وقت ہمارے اوپر ایک چیلنج ہے، اس ہفتے حکومت نے قیمت نہیں بڑھائی، پچھلے ہفتے 55 پہ بڑھائی، لیکن یہ زیادہ عرصہ اس کو روکنا ممکن نہیں ہوتا، کاسٹ آ جاتی ہے. تو 2 ہی طریقے ہیں، یا تو آپ کے صوبے وہ جو NFC والا فارمولہ بیٹھ جائیں آپس میں اور کہیں کہ اس میں سے 500-700 ارب روپیہ رکھ لیں اس جنگ والی کیفیت کے لیے، نہیں تو پھر آپ کو قیمت بڑھانی پڑے. وزیر اعظم اس بارے میں پوری طرح سے ان کا جو ہے وہ یعنی آج بھی بات ہو رہی تھی کہ یعنی وہ آخری حد ہوگی کہ وہ پاس آن کریں گے، وہ پاس آن نہیں کرنا چاہتے. لیکن دیکھیں اب بات یہ ہے کہ دیکھیں ایران بھی تو ایک قوم ہے نا. ہم اللہ کے فضل سے چلو ہم ان سے بڑھ کے نہیں لیکن ان کے برابر کی ایک قوم ہے. وہ دیکھیں کیسے حالات میں سروائیو کر رہے ہیں. اللہ اس کا یونٹی اس کی برقرار رکھے. پھر چلیں اگر پھر اس وجہ سے قدرتی طور پہ جو ہے وہ اس وجہ سے یا ان کی جو جنگ ہے اس کی وجہ سے اگر ہمارے اوپر کچھ حالات ہوتے ہیں تو ہمیں بھی ایک قومی کریکٹر کا مظاہرہ کرتے ہوئے برداشت کرنا چاہیے. سر 2 آپشنز ہیں آپ کی، یا تو آپ کی کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ پرائم منسٹر کال کر لیں اور سارے صوبے بھی اور وفاق طے کر لیں کہ ہم یہ
جو ایف بی آر کے ریونیوز ہیں ڈویزبل پول میں جانے سے پہلے اس کا 600-700 روپیہ نکال کے 5% نکال لیں, علیحدہ سے رکھ لیں. بالکل 1000 ارب نکالنا, 1000 ارب نکال لیں, بالکل. کیونکہ آپ کی افغانستان میں جنگ ہو رہی ہے. ذرا اس بات کو ایڈوکیٹ کریں نا ذرا. میں تو انیر کر رہا ہوں, آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ اس کو جی میں نہیں, اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ یہ ایک عام آدمی جو ہے نا, وہ موٹر سائیکل والا, رکشے والا, وہ اس سے بچ جائے گا. عام آدمی جو ہے نا وہ بینیفٹ ہوتا ہے. نہیں, آپ کی انڈسٹری بھی بچ جائے گی. آپ کی ایکسپورٹس 8 ماہ میں نیچے گر گئی ہیں, پچھلے سال سے بھی نیچے چلی گئی. بالکل صحیح. تو اگر کاسٹ اوپر گئی تو وہ اور بیٹھ جائے گی, بند ہو جائے گا. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. تو پرائم منسٹر کے سامنے ایسی تجویز موجود ہے یا آپ تو پرپوز کریں گے؟ تجویز, یہ ساری تجاویز کے اوپر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جذبہ جو ہے یہ صوبوں میں بھی یہ چیز جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے. سر صوبے جہاز خرید رہے ہیں, وہ گلف سٹریم جہاز میں آج کل وہ نہیں, گلف سٹریم جہاز 10 ارب روپے کا وہ اتنا میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں کے, آپ ٹیکس دیتے ہیں نا؟ نہیں تو یہ میرے اور آپ کے پیسے ہیں. بات سنیں نا, پنجاب گورنمنٹ نے 40 ارب کی تو عیدی دی ہے. سر یہ 11 ارب روپیہ میرے اور آپ کے پیسوں سے گیا ہے. نہیں دیکھیں, معاملہ یہ ہے کہ یہ میرے اور آپ کے پیسوں سے گیا ہے تو یہ میرا اور آپ کا ایسے نہیں بنا ہے نا. نہیں سر, یہ کوئی چیز نے خرید کے گھر رکھ لیا. نہیں سر, جوائے رائڈ. ابھی وہ پتہ چلا ویانا گیا ہوا تھا. ویانا کیوں گیا تھا آپ آفیشلی بتا سکتے ہیں؟ نہیں, میرے علم میں نہیں ہے, شاید کوئی رجسٹریشن ایشو ہو یا کسی وجہ سے گیا ہو. لیکن معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں, چیف منسٹر پنجاب نے اسلام آباد تک آنا ہے, اس کے لیے انہیں گلف سٹریم کیوں چاہیے؟ نہیں دیکھیں, سن لیں, بات یہ ہے کہ ایک ایسا ایسٹ جس نے اگلے 40 سال رہنا ہے, وہ پچھلا جہاز جو ہے نا وہ 25 سال کے بعد ہوا ہے, تو 40 سال جس ایسٹ نے رہنا ہے وہ آج کی تاریخ میں جو بہترین ٹیکنالوجی اور بہترین چیز ہے وہ لینی چاہیے. سر وہ تو انہیں پھر وہ اور پنجاب کے وسائل کے حساب سے 10 ارب روپے کی یہی اہمیت ہے کہ وہ بلوچستان گئیں اور بلوچستان چھوٹے بھائی کو جو ہے وہ صرف 10 ارب روپے جو ہے وہ کوئی لون نہیں دیا, گرانٹ میں دے دیا کہ جی یہ اپنے وہ نیکی کا کام کیا انہوں نے, لیکن جہاز پہ انہوں نے پیسے صرف کر کے زیادتی کی. یہ تو اب بس پھر بات یہ ہے نا کہ ہم نے پروپیگنڈا کرنا ہوتا ہے. سر یہ پروپیگنڈا ہم نے ہر بات کو جو ہے وہ پکڑ کے تو اس کو جو ہے, یعنی معاملہ یہ ہے کہ ایک صوبہ جس کا جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ 2000 ارب ہے, اس کو بھی کاٹنا چاہیے. اگر اس تو کیوں کاٹیں؟ ٹیکس اکٹھا کرتے نہیں, پاک کے ڈویزبل پول سے جو پیسہ ملتا ہے اسے عیاشی کرتے ہیں. نہیں تو ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں تو نہیں سر, یہ ڈویزبل پول کا 5000 روپیہ 6000 روپیہ ملتا ہے, ان کو موج لگی ہوئی ہے. نہیں, پنجاب کا اپنا ریونیو بھی ہے, نہ ہونے کے برابر, اور نہیں نہ ہونے کے برابر نہیں ہے, اچھا خاصا ہے. سارے صوبے بیڑا غرق کر رہے ہیں ان وسائل کا. جو پچھلے 2 سال میں اس میں بڑی امپرومنٹ ہوئی ہے. مریم نواز شریف صاحبہ نے جہاں پہ اور انہوں نے بڑے انیشیٹوز, پرو پور انیشیٹوز لیے ہیں, ان کا کوئی انیشیٹو نہیں ایسا نہیں ہے جس کی مالیت جو ہے وہ 50, 100, 150 ارب سے کم ہے. تو وہاں پہ انہوں نے یہ جو ٹیکس کلیکشن ہے اس کو بہت بہتر کیا ہے. رانا صاحب, ان کی فائنینشیل مینجمنٹ جو ہے وہ بہت اچھی ہے. آپ کی حکومت کی پلاننگ کمیشن نے جو رپورٹ جاری کی ہے نا, وہ کہتی ہے پاکستان میں غربت 23% سے بڑھ کر 29% ہو گئی ہے. وہ کہتی ہے جو انکم انکوالٹی, ابھی ایسا نہیں بات صاحب نے جاری کی ہے, انکم انکوالٹی 10 سال کی بدترین سطح پر. میں کبھی ٹیکنیکلٹیز میں گیا نہیں ہوں. 30% لوگ تو یہ پتہ نہیں یہ کہاں 23% سے 30% کر دیتے ہیں, 30% سے 15% احسن صاحب نے کیا سر, ابھی 15 سے 35% کر دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, یہ پچھلے دنوں میں بسنت ہوئی ہے لاہور میں, تو مجھے تو وہاں پہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی, بلکہ آپ یقین کریں کہ وہ ہم اپنی زبان میں اسے پنا کہتے ہیں, یا وہ ڈور والا جو ہے نا, وہ اس کی قیمت جس کی 300 تھی نا, لوگوں نے 1800 میں خریدا ہے. تو آپ کی پنجاب حکومت نے اس پہ بھی ہمارے ٹیکس کا پیسہ لگایا, بسنت کے اوپر بھی. کس کے اوپر؟ یہ لوگوں کو بنانے دے. رانا صاحب خود اپنے پنے خریدے اور گڈے خریدے, اور لوگوں نے خریدے ہیں, یہ میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں. پنجاب حکومت بھی تو پروموٹ کرتی رہی. نہیں, پنجاب حکومت تو پروموشن میں خیر دوسری چیزیں کی ہوں گی, لیکن لوگوں کو ڈور خرید کے تو نہیں دی. سر ویسے اس کا یہ جو جہاز کی خریدا کتنے کا, یہ غیر ضروری اور چلایا کہاں پہ ہے, غیر ضروری اس کی تفصیل جو ہے پبلک کرنی چاہیے. اور ویانا کیوں گیا تھا, اس کا آفیشیل لاگ کیا کہتا ہے؟ چلیں, یہ اب جو آپ اس کی لاگ بک ہوتی ہے نا, جو انفارمیشن کی بات کر رہے ہیں وہ بالکل آپ کی بات درست ہے, لیکن یہ ایک غیر ضروری پروپیگنڈا ہے. سر میرا تو خیال ہے کہ اس سے زیادہ ضروری بات ہی کوئی نہیں. ججوں کو آپ 18 کروڑ کی گاڑیاں خرید کے دے رہے ہیں, بی بی نے 10 ارب کا 11 ارب کا جہاز خرید لیا. اسلام آباد کے ریڈ زون میں جانے کے لیے جج کو 18 کروڑ کی گاڑی چاہیے سر.
نہیں 18 کروڑ کی گاڑی تو نہیں ہے، یہ 8-9 ہے اس وقت میرا ابھی خیال چیئرمین ہے. سینٹ کی بھی کل خبر ہے یہ 12 کروڑ کی انہوں نے بھی خریدی. کیوں خریدی ہے سر؟ لیکن بہرحال وہ پتہ نہیں اب ہم قوم کو کہہ رہے ہیں کہ بہت غربت ہے، بہت مہنگائی ہے، حالات بہت خراب ہیں. نہیں سن لیں، یا تو میں کہتا ہوں کہ یہ گاڑیاں جو ہے وہ ختم کر کے کریں نا تو سر، پیدل چلنا شروع کر دیں، اپنی گاڑیاں سائیکلوں چلائیں، پہ چلیں، گھوڑے خچر خرید لیں، اپنی گاڑیوں یہ پہ سارا چلائیں. کچھ. یہ آپ بھی اپنے دفتر شفتر ختم کریں، سڑک کے اوپر کیمرہ رکھ کے جو ہے وہاں پہ کرسی رکھ کے جو ہے وہ سارا کام کر لیا کریں. سر میں تو یا نیشنل جو ایکسچیکر ہے نا اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہوں، میں ٹیکس ادا کرتا ہوں، میں اپنے ادارے سے تنخواہ لیتا ہوں، میں سرکار سے کچھ نہیں لیتا. جو بندہ نیشنل ایکسچیکر سے 1 روپیہ بھی لیتا ہے نا وہ اس کا جواب دے ہے، اس کو بتانا ہے کہ اس نے پیسہ نہیں لیا. ٹھیک ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ معاملات کو بہتر انداز سے چلانے کے لیے لوگوں کو پے بھی کرنا پڑے گا، لوگوں کو فیسلٹیز بھی دینی پڑیں گی، لوگوں کے جو لیونگ ہے ورکنگ کنڈیشنز ہیں ان کو بھی بہتر کرنا پڑے گا. خالد چشتی صاحب ایئر کموڈور ریٹائرڈ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. خالد صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. سر آج 18 روز ہو گئے ایران والی جنگ کو، آپ کو یہ کس طرح معاملہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے؟ بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے یہ تو ابھی ڈیپینڈنٹ ہے کہ اور زیادہ کاسٹ ایران کتنا سسٹین کر سکتا ہے اپنے پہ ایٹریشن لینے کی، اور ریزرویشن تو ہم نے دیکھ لی ہے کہ بہت زیادہ جو ہٹ بیک کر کے موسٹ اکنامیکل اس نے جنگ اپنے لیے کی ہوئی ہے اور موسٹ ایکسپینسو اپنے مخالفوں کے لیے کی ہوئی ہے. پہلے دن انہوں نے 3.87 بلین خرچ دیا، ظاہر ہے 100 گھنٹے کے اندر ہی شاید، اور وہ آج بھی اگر ہم 1 بلین بھی روزانہ کا لگائیں تو تقریباً آپ دیکھیے آلموسٹ 42 ملین کے قریب پر آور ان کو خرچہ پڑ رہا ہے، کوئی $11,000 پر سیکنڈ پڑ رہا ہے. اس حساب سے ایک بہت ہی مہنگی خالد چشتی جنگ صاحب امریکہ لیکن یہ کو پڑ رہی ہے. کاسٹ چھوٹی ہے، یہ 18-20 ارب ڈالر شاید امریکہ اور اسرائیل کو اتنے تکلیف نہ دیں، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ وہ اپنے جو عرب اتحادی ہیں ان سے پیسے وصول کر کے لے جائیں. اصل تو ٹیسٹ آف جو نروز ہے وہ ایک تو تیل کی انرجی کاسٹ ہے، دوسرا جو اس علاقے کے اندر ان کی وہ جو پورٹس ہٹ ہو رہی ہیں نا پورے گلف کے اندر ان کے جو اڈے ہیں وہ ہٹ ہو رہے ہیں، وہ بہت بڑی کاسٹ ہے. 13 فوجیوں کا تو آج انہوں نے مانا ہے کہ ان کی وہ ہلاکتیں ہوئی ہیں امریکیوں کی، اور 200 سے زائد زخمی ہیں. ایکچوئل نمبر شاید اس سے زیادہ ہو. جی میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ امریکی جو ہے اکیلے جب بھی لڑے ہیں تو بہت ایٹریشن شائع ہوتے ہیں. جب بھی وہ کلیکٹیولی آتے ہیں، نیٹو کو لے کر آتے ہیں، چاہے افغانستان ہو، چاہے سیریا ہو، عراق ہو، لیبیا ہو، تو وہ ایک کم از کم یونائٹڈ نیشنز کا مینڈیٹ لے کر آتے تھے نمبر 1. پھر ایک کانگریس سے جیسا بھی ہے وہ ایک بل پاس کرا لیتے تھے. جتنے ریپبلکن بنیادی طور پر ڈیموکریٹ چھوڑ دیتے ہیں، ریپبلکن ہی دیکھ لیں جو ٹرمپ آئے ہیں، اس سے پہلے جو رونلڈ ریگن تھے، پھر جارج بش سینئر، جارج بش جونیئر، تمام کے تمام میں 2 چیزیں کامن تھی. ایک یہ کامن تھی کہ وہ امریکہ کو دوبارہ گریٹ بنانا چاہتے تھے اور ریوائیو کرنا چاہتے تھے اکانومی، اور ایک کامن ان سب کے اندر ایک اور چیز تھی کہ انہوں نے مڈل ایسٹ کے ایک ملک پر ضرور حملہ کیا، نمبر 1. لیکن پچھلے صدور میں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اندر ایک فرق ضرور ہے کہ انہوں نے پہلے کانگریس سے اپروول لیا تھا، پھر کم از کم بجٹ اپروول کچھ لیا تھا، پھر ایک یونائٹڈ نیشنز کا مینڈیٹ لیا تھا. 44 کے قریب جو نیٹو کے ملک ہوتے تھے ان کو لے کر وہ آتے تھے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کچھ بھی نہیں کیا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ایلیمنٹ آف امبیرسمنٹ کہہ لیں یا ایلیمنٹ آف کاسٹ آف لائف تو بعد کی بات ہے. جو فائنینشیل بھی ہو رہا ہے، آئل کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، ان کی بے بسی تو آپ نے 2-3 دنوں سے بیانات میں دیکھ رہے ہیں، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی میری مدد کو نہیں آ رہا. وہ جاپان کو ریلائز کرا رہے ہیں کہ دیکھو آپ 90% آئل لیتے ہو، ہم تو 1% لیتے ہیں. تو آئی تھنک اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کا اپنا جو ریزالو ہے جو لے کر وہ آئے تھے وہ تو ڈیمنش ہوتا جا رہا ہے. تو جتنی آپ ایک کاز کو کم کرتے جاتے ہیں اپنی جنگ کی، اتنا ہی آپ کی وار فائٹنگ بھی کم ہوتی جاتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس لاؤ لشکر F-35 آپ کے اور خیال میں ابھی لے کے آ جائیں. آپ کو لگتا ہے ابھی یہ جنگ اگلے 2 سے 3 ہفتے چل سکتی؟ پاسبلی. وہ اس وجہ سے کہ ایران بند کرنے میں انٹرسٹڈ اس لیے نہیں ہے کہ اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ میں نے میکسیمم کاسٹ جو ہے پروہیبٹیو ہے، خاص طور پر اسرائیل کو کیسے امپوز کرنی ہے. اب جس طرح کہ اس نے میزائل لانچ کرنے شروع کیے ہیں، سجیل کا ہے، جو خیبر شکن ہے، یہ بہت ہی لیتھل ہے. وہ تو ابھی ہمارے پاس ظاہر ہے بام ڈیمیج کی آ نہیں رہی ڈیٹیلز، ان کی ڈیوسٹیشن جو اسرائیل کے اندر ہے وہ نہیں آ رہی. ان کے تمام سیف سٹی کے جو کیمرے تھے ان کو توڑا جا رہا ہے، جو ہوٹلنگ اور ادھر سیکیورٹی کے کیمرے تھے ان کو بلاک کیا جا رہا ہے. 5 لاکھ انہوں نے 5 سال شاید قید کر دیا کہ کوئی اگر کوئی اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کرے گا. تو ایران کو تو شاید اندازہ ہو، لیکن ہمیں اب پبلک کو اور میڈیا کو بہت کم اندازہ ہے کہ اسرائیل کو کتنی پرائز دینی پڑ رہی ہے. تو میرا خیال ہے ایران کا سب سے بڑا مینڈیٹ اس وقت یہ ہے کہ بجائے ہر 7-8 مہینے کے بعد اس طرح کی ڈسٹرکشن کروائیں، تو اس سے بہتر ہے کہ اس کو 2-3 ہفتے اور چلائیں تاکہ ایک ایسے نوٹ پر ختم کریں جس کے اندر یا تو گارنٹی دینے والے لوگ ہاں، یا پبلکلی امریکہ کی اتنی امبیرسمنٹ ہو جائے کہ چند سالوں تک وہ نہ سوچے دوبارہ جنگ کرنے کا. ایک بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے.
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. افغانستان والی سائڈ سے پاکستان میں دہشت گردی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ. کبھی خودکش بمبار آ جاتا ہے, کبھی کہیں دھماکہ ہو جاتا ہے, کبھی کچھ اور ہو جاتا ہے. اور ابھی چند ہی روز پہلے یہاں پہ 2 ڈرون بھی اسلام آباد تک آ پہنچے. پاکستان افغانستان کے اندر کارروائیاں کر رہا ہے اور مقصد اس کا ایک ہے کہ ٹی ٹی پی اور دہشت گردی کے جتنے کیمپس ہیں ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے. رانا صاحب, یہ اس جنگ کا کیا صورت دیکھتے ہیں افغانستان والے معاملے میں؟ نہیں دیکھیں, یہ جنگ جو ہے یہ دہشت گردی کے خلاف ہے, اور جس طرح سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہے وہ ود ان دی ٹیریٹوریل لمٹس آف پاکستان جو ہے وہ کافی عرصے سے جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں. تو اب آپ یہ سمجھیں کہ اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے افغانستان تک. پہلے تو ان کو بڑا سمجھایا گیا, کہا گیا کہ بھئی آپ یہ جو آپ کے ٹریننگ کیمپس ہیں ان کو باقاعدہ ایویڈنس فراہم کی گئی کہ یہ دیکھیں یہاں پہ ٹریننگز ہو رہی ہیں اور یہاں سے لوگ اٹھتے ہیں اور وہ پھر آپ ان چیک پوسٹوں سے جو ہے وہ آپ انگیج کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو بارڈر کراس کرواتے ہیں اور وہ جا کے دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں. تو اس پر انہوں نے جو ہے وہ اس ایویڈنس سے انکار تو نہیں کیا, لیکن اس بات سے انکاری ہوئے کہ جی ہم جو ہے وہ ان کو روک نہیں سکتے. ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرنے سے انہوں نے کہا اب یعنی اپنی معذوری ظاہر کی, اور جب ان کو کہا گیا کہ پھر آپ ہمیں جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کرنے دیں تو اس کے اوپر بھی آمادہ نہیں ہوئے. تو اس کے بعد پھر ایک لمٹ, ایک موقع ان کو دیا گیا, اور جب وہ پھر انہوں نے کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ راستہ نہیں دیا تو اس کے بعد اب یہ ہے کہ وہ تمام ٹریننگ کیمپس, وہ تمام ٹھکانے, وہ تمام چیک پوسٹ جو پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں ان سب کو جو ہے وہ ختم یا تباہ کیا گیا ہے, کیا جائے گا, اور ان کی جگہ پہ اگر دوبارہ اسٹیبلش کریں گے تو ان کو بھی جو ہے وہ کیا جائے گا. باقی یہ ہمارا اسٹیٹڈ گول ہے کہ جتنے مرکز ہیں وہ جب تک تباہ نہیں ہوتے اور یہ کنٹینیو رہے گا جب تک کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کی گارنٹی جو ہے وہ نہیں دیتے. باقی نہ ہمارا ان کے اوپر کوئی حملہ کرنے کا مقصد ہے, نہ کوئی قبضہ کرنے کا مقصد ہے, نہ کوئی ہم ان کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کا ان کا علاقہ جو ہے وہ سنیچ کرنا چاہتے ہیں. اچھا, اینڈ گول کلیئر ہے کہ جتنے وہاں دہشت گردی کے مراکز ہیں تمام مکمل تباہ کریں گے اور تب تک یہ جنگ جاری رہے گی. اور اگر وہ دوبارہ ان کو اسٹیبلش کریں گے تو پھر بھی تباہ ہوتے رہیں گے, یعنی پھر بھی کارروائی یہ ایک دہشت گردی کے ناسور کے باقی رہنے تک یہ کنٹینیو کریں. خالد چشتی صاحب, کل کابل میں اور قندھار میں کارروائیاں ہوئی ہیں. کابل والی کارروائی کے اوپر افغان جو آفیشلز ہیں انہوں نے تو بہت ایگزیجریٹڈ کلیمز کیے ہیں, لیکن ایون جو انٹرنیشنل میڈیا ہے, بی بی سی نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ وہاں پر کوئی ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر ہٹ ہوا ہے. از اٹ ٹرو, اور آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ ملک صاحب دیکھیے, یہ میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ یہ تمام مس لیڈنگ ہے, اور مس لیڈنگ اس لیے ہے کہ یہ ڈے 1 سے ہی شروع ہے. یا تو انہوں نے بڑی کریڈیبلٹی ڈیولپ کی ہوتی اوور دا منتھس کہ جب وہ کہتے تو سچ. آپ نے دیکھا کہاں تک انہوں نے پہلے F-16 ہمارا شکار شوٹ ڈاؤن کر لیا, وہ کسی نیٹو ملک کا گرا ہوا کریش دیکھا پہاڑیوں میں, پھر انہوں نے کہا پائلٹ پکڑ لیا, وہ بھی غلط نکلا. اس کے بعد جتنے بیانات ہیں ان کے سیریز غلط ہے. اور ایک اور چیز میں آپ کے ویور کے آپ کے اطمینان کے لیے عرض کرتا چلوں کہ میں اپنے جو کانٹیکٹس میرے ہیں کنسرن کوریڈورز میں, میں نے ابھی بھی ویریفائی کیا ہے اور میں ریگولر کرتا رہتا ہوں. ہمارے پاس جو کیپیسٹی ہے الحمدللہ مختلف طرح کی ہے. جب ہم نے یہ کیمپین لانچ کی تھی اس وقت ہی ہم ایک رسپانسبل اسٹیٹ اور رسپانسبل آرم فورسز کے طور پہ ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے تھے. بڑی ہی اسکروٹنی ہوئی تھی, یہ میں آپ کو ویریفائی کر سکتا ہوں. ڈزنز آف ٹارگٹ جب ہوتے تھے تو بہت ہی چند سلیکٹڈ پہلے تو سلیکٹ ہوتے تھے کہ ان کو کرنا ہے. ان کے اوپر ری ویریفائی کئی سورسز سے, ایک سورس سے نہیں کیا جاتا تھا. انٹیلیجنس سے, ہیومن انٹیلیجنس, الیکٹرانک, سیٹلائٹ, تمام کی تمام جب تک ویریفائی نہیں کرتی تھی اٹیک نہیں کیا جاتا تھا. پہلی بات. ایک اور میں امپورٹنٹ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس یہ چوائس بھی تھی کہ ہم نارمل بامز, جس کو ہم جی پی بامز کہتے ہیں, جنرل پرپز بام یوز کریں. جنرل پرپز بام یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ڈیوسٹیشن کریٹ کرتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کے میگنیچیوڈ کو, اس کے ایریا آف ڈسٹرکشن کو کنفائن کرنا یا کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس کے اندر کولیٹرل ڈیمیج کا رسک ہوتا ہے. ہم نے پھر بھی ایک ایکسپینسو آپشن لی کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ ہم جن ایریاز کو اسپیسیفکلی ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں انہی کو کریں, اور اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ انہوں نے خواتین اور بچوں کو ہیومن شیلڈ کے طور پر رکھا ہوا ہے.
اور عام سویلین پاپولیشن تو کے پھر اندر پاکستان نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ اگر آپ نے جنرل پرپز بم نہیں استعمال کیے تو ہم نے کون سا وہاں پہ استعمال کیا گولہ بارود؟ ہم نے وہ ویپن، میں ابھی ڈیٹیلز ان کے نام تو سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں بتا سکتا، لیکن میں یہ کنفرم کر سکتا ہوں کہ ہم نے جو موسٹ پریسائز ویپنز ہیں، جن کے کلیٹرل ڈیمیج کرنے کا رسک نہیں ہوتا، جن کے مس کرنے کا نہیں ہوتا، اور جن کو کنفائن جس ایریا میں کیا جانا چاہتے ہیں ہم، وہیں تک ہی وہی فائر کیے گئے ہیں۔ بام ڈیمیج اسیسمنٹ ایک ملک صاحب بڑی جس میں ایک کمانڈر امپورٹنٹ صاحب ہوتا ہے۔ وہاں کابل میں کہتے ہیں کہ امریکن، جب یہاں پہ امریکی فوج موجود تھی تو ایک فنس کیمپ تھا، کوئی ان کا امریکن فوجیوں کی کوئی ٹریننگ فیسلٹی تھی، اس فیسلٹی کو کل والے واقعے کے اندر ایئر فورس نے ہٹ کیا، اور اب وہ افغان انتظامیہ کا دعویٰ یہ ہے کہ وہاں ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر قائم تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اسی ویسینٹی میں ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر بھی ہو، میں کابل سے واقف نہیں ہوں، آپ کی زبانی زیادہ جاننا چاہتا ہوں کہ جس ٹارگیٹ کو ہم نے ہٹ کیا وہاں پر کیا تھا؟ میرے پاس وہ پکچرز ہیں جو ہاسپٹل ہے، پلس جو یہ فینکس والا جو سسٹم جہاں یہ ٹریننگ کیا کرتے تھے، بالکل سٹینڈ الون ہے۔ میرے پاس بیفور اینڈ آفٹر کی بھی پکچر ہے، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلیئر کٹ صرف اسی سینٹر کو، جو ان کا ٹریننگ سینٹر تھا، اسی کو ٹارگٹ کیا گیا۔ ہاسپٹل کی پوری بلڈنگ انٹیکٹ ہے، کیونکہ نیئر بائی ضرور ہے، جس کا مطلب ہے ان کو ایکسپلائٹ کیا گیا کہ جناب اس کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، نہ اس ٹارگٹ کو مس ہونے کا کوئی چانس ہے۔ سیٹلائٹ آج بھی دنیا کے پاس، سب کے پاس اویلیبل ہے۔ میں تو سب کو کہنا چاہوں گا کہ ضرور مدد لیں جہاں سے وہ لے سکتے ہیں، اور وہ گرافک ضرور اٹھائیں بیفور اینڈ آفٹر۔ وہ ایگزیکٹ وہی جگہ ہے جو ہم ٹارگٹ کرنا چاہ رہے تھے، جس کو آپ کہہ رہے ہیں، جو ٹریننگ کیمپس تھے ان کے ہائیڈنگ تھے، اور جہاں سے یہ لانچنگ پلیٹ فارم اور ریسیونگ پلیٹ فارم دونوں پہ جہاں انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ یہ صرف بھیجتے نہیں تھے، یہ جو سو کالڈ ان کی نظر میں کامیاب حملے کر کے واپس آتے تھے، ان کو ریسیو بھی یہاں کیا جاتا تھا، اور ایک کمپنسیشن اور ریوارڈ بھی کیا جاتا تھا یہاں۔ وہ بھی ہم نے ہٹ کیا ہے۔ ہاسپٹل کلوز پروکسیمیٹ ہونا یا ریہیبلیٹیشن ہونا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہٹ کیا۔ رانا ثناء اللہ صاحب، ایران کے معاملے میں بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ ایران کے فارن منسٹر نے کل پاکستان کا شکریہ ادا کیا، پاکستان کے رول کا۔ ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے، برادر مسلم ملک بھی ہے، ہمارا سعودی عرب کے ساتھ بھی معاہدہ ہے، باقی عرب دنیا سے بھی ہمارے بہت قریبی تعلقات ہیں۔ ایران کے ساتھ آپ آگے کیسے بڑھنا چاہیں گے؟ دیکھیں، اس میں ہماری عسکری اور ہماری سیاسی قیادت کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی جو ہے وہ مورل فتح ہے، اور انہوں نے ڈپلومیسی جو ہے وہ ڈپلومیٹک نارمز کو اس انداز سے کہ انہوں نے بالکل سچائی کے ساتھ اپنے سانس کو رکھا ہے۔ ایران کے ساتھ بھی انہوں نے کوئی بلف نہیں کیا کہ جی ہم یہ کر دیں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ ان کو بھی بالکل ساری بات سچائی سے بتائی کہ یہ ہماری لمیٹیشنز ہے، اور یہ اس حد تک ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم یہ آپ سے چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے سعودی عرب کے ساتھ بھی جو ہے جیسے ہے، ان کے ساتھ بھی پوری سچائی کے ساتھ، اور امریکہ کو بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا گیا کہ جس میں وہ بھی کسی بات کا جو ہے وہ گلہ کر سکیں۔ تو یہ ایک سچائی پہ اور ایک یعنی خلوص پہ جو مبنی پالیسی ہے، اس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ اس وقت ایسی پوزیشن میں ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ ایران میں بھی اعتماد اور ہمارا جو ہے وہ ایک کانفیڈنس ہے، سعودی عرب کو بھی ہمارے ساتھ پوری طرح سے ان کو یقین ہے اور کانفیڈنس ہے، اور امریکہ بھی کو بھی ہمارے ساتھ کوئی گلہ نہیں ہے کہ ہم نے کہا یہ اور کیا یہ۔ درست۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب، خالد چشتی کا بہت شکریہ، آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔